السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما، اللہم فقہنا فی الدین، آمین یا رب العالمین۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 84۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ أَخَذْنَا، اور جب ہم نے لیا، مِيثَاقَكُمْ، تم سے پختہ عہد، لا تسفکون، نہ تم بہاؤ گے، دماءکم، اپنوں کے خون، ولا تخرجون، اور نہ تم نکالو گے، انفسکم من دیارکم، اپنوں اپنی بستیوں سے، ثم اقررتم، پھر تم نے اقرار کیا، وانتم تشہدون، اور تم گواہ ہو۔ اور جب ہم نے تم سے پختہ عہد لیا تھا کہ تم اپنوں کا خون نہ بہاؤ گے اور انہیں اپنے گھروں سے نہ نکالو گے، پھر تم نے اقرار کیا اور تم اس پر خود گواہی دیتے ہو۔ اس آیت میں اور آگے آنے والی آیات میں ان یہودیوں سے خطاب ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عہد میں مدینہ میں تھے۔ اوس اور خزرج، انصار مدینہ کے دو قبیلے تھے، تو اسلام سے پہلے ان دونوں قبیلوں کی آپس میں کبھی بنتی نہیں تھی، ہمیشہ آپس میں جنگی کرتے رہتے تھے۔ تو مدینہ کے یہودیوں کے بھی تین قبیلے تھے، ایک بنی قینقاع، بنو نذیر اور بنو قریظہ۔ بنو قینقاع اور بنی نذیر تو خزرج کے طرفدار تھے اور ان کے بھائی بند بنے ہوئے تھے، اور بنی قریظہ کا بھائی چارہ اوس کے ساتھ تھا۔ جب اوس اور خزرج میں جنگ ٹھن جاتی تھی جنگ ہوتی تھی تو یہودیوں کے یہ تینوں گروہ بھی اپنے اپنے حلیف کے ساتھ دیتے تھے اور پھر ان سے مل کر ان کے دشمنوں سے لڑتے تھے۔ پھر دونوں طرف کے جو یہودی تھی وہ یہودیوں کے ہاتھوں ہی مارے بھی جاتے تھے، اور پھر جب انہیں موقع ملتا تھا تو پھر ایک دوسرے کے گھروں کو بھی اجاڑ ڈالتے تھے، پھر انہیں ان کے وطن سے بھی نکال دیا کرتے تھے، ان کی مال و دولت پر بھی قبضہ کر لیا کرتے تھے۔ اور پھر جب لڑائی رک جاتی تھی تو پھر جو ان کے قیدی ہوتے تھے وہ ان کو فدیہ دے کر چھڑا لیتے تھے، اور پھر کہتے تھے کہ ہمیں تو اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ ہم میں سے جب کوئی قیدی ہو جائے تو پھر ہم اسے فدیہ دے کر چھڑا لیں۔ تو اس پر باری تعالیٰ انہیں فرماتا ہے کہ اس کی کیا وجہ ہے کہ میرے صرف تم اس حکم کو ہی مانتے ہو، لیکن میں نے کہا تھا کہ آپس میں کسی کو قتل بھی نہ کرو، گھروں سے بھی نہ نکالو، تو پھر اسے کیوں نہیں مانتے؟ کسی حکم پر ایمان لانا اور پھر کسی کے حکم پر کفر کرنا، تو یہ تو ایمانداری نہیں ہے تو آیت میں فرمایا کہ اپنے خون نہ بہاؤ اور اپنے آپ کو اپنے گھروں سے نہ نکالو، اس لیے کہ ہم مذہب سارے کے سارے ایک جان کی مانند ہوتے ہیں۔ حدیث میں بھی ہے کہ تمام ایماندار دوستی، صلہ رحمی اور رحم و کرم میں ایک جسم کی طرح ہی ہوتے ہیں۔ جب جسم کے کسی ایک حصے کو درد ہوتا ہے تو پورا جسم بےتاب ہو جاتا ہے، پھر بخار چڑھ جاتا ہے، راتوں کو نیند نہیں آتی۔ تو اسی طرح ایک مسلمان کے لیے سارے جہان کے مسلمانوں کو تڑپ اٹھنا چاہیے۔ سلمان بن ربیعہ کی ماتحتی میں باہبر میں جہاد کر رہے تھے۔ محاصرہ کے بعد ہم نے اس شہر کو فتح کیا جس میں بہت سے قیدی بھی ملے، تو حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان میں سے ایک یہود لونڈی کو 700 میں خریدا۔ راس الجلود کے پاس جب پہنچے تو حضرت عبداللہ ان کے پاس گئے اور فرمایا کہ یہ لونڈی تیری ہم مذہب ہے، میں نے اسے 700 میں خریدا ہے اور تم اسے مجھ سے خرید لو اور آزاد کر دو۔ تو اس نے کہا بہت اچھا، میں 1400 دیتا ہوں۔ آپ نے فرمایا میں تو 4000 سے کم نہیں بیچوں گا۔ اس نے کہا پھر میں انہیں خریدوں گا ہی نہیں، یعنی کہ میں نہیں خریدتا۔ آپ نے کہا سن، یا تو اسے خرید ورنہ تیرا دین جاتا رہے گا۔ تورات میں لکھا ہوا ہے کہ بنی اسرائیل کا کوئی بھی شخص گرفتار ہو جائے تو اسے خرید کر آزاد کیا کرو، اگر وہ قیدی ہو تمہارے پاس آئے تو اسے فدیہ دے کر چھڑا لیا کرو اور انہیں ان کے گھر سے بے گھر بھی نہ کیا کرو۔ اب یا تو تورات کو مان کر اسے خرید یا تورات کا منکر ہو جانا۔ تو وہ سمجھ گیا اور کہنے لگا کہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ تم شاید عبداللہ بن سلام ہو۔ آپ نے فرمایا ہاں، چنانچہ وہ 4000 لے آیا، آپ نے 2000 لے لیے اور 2000 واپس کر دیے۔ بعض روایتوں میں ہے کہ راس الجلود کوفہ میں تھا اور ان لوڈیوں کا فدیہ نہیں دیتا تھا جو عرب سے نہ بچی ہو۔ اس پر حضرت عبداللہ نے اسے تورات کی یہ آیت سنائی۔ آیت میں یہودیوں کی مذمت ہے۔
تو یہاں پہ بھی بنی اسرائیل کے عہد کا ذکر ہے جو انہوں نے کیا تھا کہ وہ اپنوں کا خون نہیں بہائیں گے، ٹھیک ہے۔ اب اس دور کے مسلمانوں کا خون بہاتے تھے نا، انہیں قتل کرتے تھے، تو پھر اس لیے ان سے عہد لیا گیا تھا کہ خون نہیں بہانا، ان کو قتل نہیں کرے۔ اب دیکھیں نا کہ اس آیت میں کتنا احساس دلایا جا رہا ہے کہ جب کسی کا قتل کریں گے نا تو وہ اپنا قتل ہے، کسی کو اس کے گھر سے نکالیں گے تو وہ سمجھے کہ ہم خود اپنے گھر سے نکل رہے ہیں، اور خاص طور پہ یہ گھروں سے نکلنے کے بعد، کیونکہ انسان کو اپنے گھر سے، اپنے وطن سے بہت پیار ہوتا ہے۔ تو اس آیت میں ہمیں احساس دلایا جا رہا ہے، اور بنی اسرائیل سے جو عہد لیا گیا تھا اس کا ذکر ہے۔ جزاک اللہ خیر۔